بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فمن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. ان اللہ وملائکتہ علی النبی یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم لوگوں کو رمضان جیسا عظیمت والا مہینہ ادا کرنے کا موقع دیا. الحمدللہ ہم لوگ اس عید الفطر کے دن یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ کی تکبیر کرنے کے لیے، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کریں اور ہمارے تمام عبادتوں کو قبول کریں، آمین. میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا مہینہ کیسا گزرا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. آج ہم لوگ پورا رمضان کا مکمل طریقے سے پورے 30 دن گزار کے یہاں عید الفطر منانے کے لیے بیٹھے ہیں. اس مجلس میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمارے میں سے، ہم تمام میں سے کئی لوگوں کی دلوں کے اندر ایک کھرکھراہٹ ہے. مطلب اس سال رمضان کا مہینہ ایسا گزرا ہے جیسے کہ ہمارے زندگی میں، صرف ہماری زندگی نہیں، ہمارے باپ دادا کی زندگی میں بھی ایسا ایک رمضان کا مہینہ، ایسا ایک عید الفطر کا دن ہم لوگ بھی نہیں دیکھے ہیں. تمام لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہمیں عبادت کریں ہیں، رات کی نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز یا ذکر، تسبیح، اذکار، قرآن پڑھے ہیں، یہ سب ایک مکمل طریقے سے پورا ہوا ہے یا نہیں. سب لوگوں کے اندر ایک دل میں کھرکھراہٹ ہے کہ کیسا یہ، کیونکہ ہر سال رمضان کے مہینے میں ہم لوگ مسجد جاتے ہیں، وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، کئی نمازیں وہاں پہ پڑھتے ہیں اور بیانہ سنتے ہیں، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. ایسا سب ہماری زندگی میں ہر سال کرتے ہوئے آئے. لیکن اس سال کچھ الگ ہی ہو رہا ہے. کیوں یہ سب اللہ کے پاس قبول ہوا ہے یا نہیں؟ سب لوگوں کے اندر ایک سیٹسفائیڈ نہیں ہے. دیکھو، اللہ تبارک و تعالی ایک شر میں بھی ایک خیر ہوتا ہے. مطلب ایک مصیبت میں بھی، ایک تکلیف میں بھی اللہ کچھ بھلائی کرتا ہے. اب جیسے کہ اس سال دیکھو رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو کیا بھلائی ہوئی ہے، ہم لوگ وہ سوچنا چاہیے
وہ سوچ کو اللہ کی تعریف کرنا چاہیے. کیا ملا ہے اس رمضان میں؟ خاص طور پر ہر سال ہم لوگ سوچنا ہے اس رمضان میں کیا کیا ہوں کیا نہیں کیا ہوں، اگلا رمضان میں کیا کرنا ہے. یہ عید کا دن ہے، یہ سوچنے کا دن ہے. یہ رمضان کا دن، یہ رمضان کا مہینہ ہم لوگ ہماری عبادت کیسا ہوا ہے؟ کیا ہمارے نمازیں، کیا ہمارے روزے سب اللہ کے پاس کامل ہوئے ہیں، مطلب قبول ہوئے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا سوچو. رمضان کے مہینے میں ہمارے بھول کے کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے. روزہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کی حالت میں کسی کو گالی دینا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، غیبت کرنا غلط ہے، یہ سب غلط ہے. پھر بھی ہم لوگ ہمارے سے جانے انجانے میں ہمارے سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے. روزے کی حالت میں جھوٹ بول دیتے ہیں، غلطی بول دیتے ہیں. مثال کے طور پر اوپر کون بھی ہیں کیا؟ کون بھی نہیں بول جاتے. گھر میں ابا ہیں کیا؟ ابا نہیں ہے نا. بھائی ہیں کیا؟ نہیں ہے نا. روزے کی حالت میں کبھی کبھار جانے انجانے میں ایسے کتنے باتیں ہم لوگ کریں. اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے آخری میں یا سارے دن ہم لوگ اللہ کے پاس مغفرت کرنا ہے. یا اللہ، خاص طور پر اللہ کے پاس دعا کرنا، یا اللہ ہمارے رمضان کے تمام عبادتوں کو قبول کر لے. یا اللہ ہم لوگ رمضان میں جو بھی روزہ رکھے ہیں کامل کر دے، مکمل کر دے، قبول کر لے. ایسے اس طرح کے ہم لوگ دعائیں، خاص طور پر دعائیں کرنے کا دن ہے. اللہ کو شکر کرنے کا دن ہے. یہ اللہ کو تعریف کرنے کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ عید کا دن صبح کے فجر کے آگے نہا دھو کے، اچھے کپڑے پہن کے، نئے کپڑے پہن کے، عطر لگا کے، سرما لگا کے، جو بھی سنت ہے تمام مکمل کر کے مسجد کو آ جاتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد وہیں تذکر، ذکر، اذکار کرتے ہیں. تکبیر، خاص طور پر تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس طرح کی تکبیر، اللہ کی تعریف، اللہ کی اونچائی بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں. اسی طرح عید کی نماز تک، سورج نکلے تک، اشراق کا وقت ختم ہوئے تک کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد عید کی نماز پڑھتے ہیں. عید کی نماز کے بعد بیان، چھوٹا سا خطبہ، نصیحت لوگوں کو کرتے ہیں ان کی زبان میں، مطلب ان کی زبان عربی ہے تو عربی میں کرتے ہیں. اب ہم لوگ کو اردو جانتے ہیں تو ہم لوگ اردو میں کرتے ہیں. اس طرح کا بیان کرنے کے بعد وہاں مصافحہ کر کے عید مبارک تمام لوگوں کو بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے رہتے ہیں. اللہ کی خاص طور پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بیان کرتے ہیں اور دعائیں زیادہ کرتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ آج کا دن اللہ کی تعریف کریں اور سوچ کے دعا کریں. رمضان کے مہینے میں اگر ہمارے سے کچھ غلطی ہوگی، الحمدللہ ہم لوگ فطرہ دے دیے ہیں. فطرہ کا مطلب یہ ہے رمضان کے مہینے میں ہمارے سے چھوٹی بڑی یا جانے انجانے میں چھوٹے جو غلطی ہو جاتی ہے اس کے بدلے میں فطرہ دے دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ اسے مکمل کر دیتا ہے. پھر بھی ہم لوگ کو چاہیے کہ آج کا دن اللہ کے پاس دعائیں زیادہ کرنا ہے، کثرت سے. اب مثال کے طور پر دیکھو، چھوٹی باتیں ہم لوگ کو یاد کر کے دعائیں کرنا ہے. اب مثال کے طور پر اب ہم لوگ وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اس وقت تھوڑا سا پانی بھی چلے گیا، غرغرہ کرنے ہی ٹیمپو ختم، روزہ ختم. اب ہم لوگ یہ کانفیڈنس سے بول سکتے ہیں کیا 30 دن بھی ایک وقت ہم لوگ 10 دن سے قریب 10 بار سے زیادہ ہم لوگ وضو کرتے رہیں گے؟ مثال کے طور پر 5 وقت نماز کو، نہ قرآن پڑھنے کے لیے یا نافل نماز کے لیے یا تراویح کے لیے یا تہجد کے لیے کئی بار ہمیں وضو ایک دن میں اتنے بار کرتے رہیں گے. اب وضو روزے کی حالت میں مثال کے طور پر فجر سے مغرب تک وضو کرتے ہیں، اگر ہم لوگ غرغرہ کرنے کا وقت، کلی کرنے کا وقت تھوڑا سا پانی اندر نہیں جایا ہے، گارنٹی دے سکتے ہیں کیا؟ اگر اللہ نہ کرے، الحمدللہ ہم لوگ کو کانفیڈنٹ ہے نہیں جایا، اس کا بہت احترام کریں، اس کا بہت خیال کریں. اگر چلے گیا ہے تو اسی طرح روزے کی حالت میں ہمیں جھوٹ بول دیے ہیں تو، روزے کی حالت میں ہمیں غلط بات کر دی ہیں، غیبت کر دی ہیں تو، ہم لوگ یہ سمجھ کے روزے کی حالت میں پانی پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کھانا کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن روزہ مکمل کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مکمل ہونے کا بات بتا رہے ہیں. میں کیوں آج کے دن یہ بات بتا رہا ہوں بولے تو، یہ بات خاص طور پر ہم لوگ یہ بات کی فکر زیادہ نہیں اٹھاتے ہیں، اسی لیے یہ بات میں بتا رہا ہوں.
کیونکہ انشاءاللہ شوال کے روزے یا آنے والے روزے کے ہمیں احترام کریں، خیال کریں. اسی لیے میں بتا رہا، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہمارے منہ سے جھوٹ بات نکل گئی، یہ سب ہونے کی وجہ سے ہمارا روزہ مکمل نہیں ہوتا ہے. میں نہیں بول رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، اس طرح کرنے کے. اسی لیے ہم لوگ کو چاہیے آج کا دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے پاس دعا کرے، خاص طور پر مغفرت کرے. جانے انجانے میں چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہوتے ہیں. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کو بتاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہونے کے کتنے کی طریقے بتائیں کہ بڑے بڑے گناہ معاف ہونے کے طریقے نہیں. مثال کے طور پر سورہ کہف پڑھنے سے ایک وارم، یہ جمعہ سے آئندہ جمعہ تک جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح عرفہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. محرم کا روزہ رکھنے سے ایک سال آگے اور ایک سال پیچھے کے 2 سال کے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب یہی بتائیں چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، بڑے نہیں. کیوں؟ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ زیادہ کرتے سو، بڑے بڑے گناہ جیسے کہ شرک کرنے ڈریں گے، شرک کیسا با کرنا. اسی طرح ہم لوگ زنا کرنا بڑا غلط ہے، گناہ ہے. زنا کرنے بھی ہم لوگ سوچیں گے زنا کیسا با کریں گے. چھوٹے چھوٹے غلطیاں کیسا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو جھوٹ بولنا، کسی کو ٹھکا دینا، یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہیں. اسی لیے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کو یہ راستہ بتائیں، یہ سب کرنے سے چھوٹے 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 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ کو چاہیے خاص طور پر اس عید کے دن خاص طور پر دعائیں زیادہ کرنا ہے. ہم لوگ الگ طریقے سے الگ اپنے آپ کو. اسی طرح ہمارے آگے جو لوگ چلے گئے، جو لوگ ہمارے سے اول چلے گئے، گزر گئے ہیں، موت ہو گئے، ان لوگ کے لیے بھی ہم لوگ کو چاہیے کہ دعا کرنا، کیونکہ وہ لوگ چلے گئے. اب ان لوگ کو کیا ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، قبر میں کیا چل رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ہم لوگ کو چاہیے، وہ لوگ چلے گئے، وہ لوگ کچھ بھی کر نہیں سکتے، ان کا ختم، قصہ ختم. اسی لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ ہمارے دادا پردادا ابا جو بھی آدمی ہمارے سے آگے چلے گئے، ہمارے رشتہ دار، ان لوگ کے لیے بھی ہم لوگ دعا کرنا ہے اس عظیمت والا دن میں. اور ہمارے لیے بھی خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہمارے سے جو بھی غلطی ہو گئی اس کو سوچ کے یا اللہ میں جھوٹ بولا رہوں گا، یا اللہ میں غلط کرا رہوں گا، یا اللہ میں افطاری کے وقت کچھ جلدی کر کے کھول دیا ہوں گا، یا اللہ میں سحری کرنے کے ٹائم کچھ لیٹ سے بھی کر دیا ہوں گا، یا اللہ میں وضو کرنے کے ٹائم کچھ پانی بھی بھول ہوتی ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے. یہ بھول کو ہم لوگ ماننا ہے اللہ کے سامنے، کیونکہ آپ لوگوں کی غلطی، ہم لوگوں کی غلطی، ہمیں اندر کیا غلط کرے ہیں صرف اللہ جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اس لیے ہماری غلطیوں کو اللہ کے پاس بتائے جا، بولے جا الگ طریقے سے، یا اللہ میرے سے یہ بھول ہوگی، یا اللہ میرے سے یہ غلطی ہوگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں ایسا غلطی کراؤں. یہ سب دعائیں کرنے کا دن ہے. اسی طرح عید کے دن خاص طور پر چھوٹے چھوٹے غلطیاں بھی ہوتے ہیں. کیا غلطیاں؟ مثال کے طور پر آج عید کا دن ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں نماز ہونے کے بعد گھر جاتے ہیں، عید مبارک بولتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مطلب گلے ملتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. الحمدللہ کر سکتے ہیں، غلطی نہیں ہے، مصافحہ کر سکتے ہیں. اب دیکھو یہ کس سے کرنا ہے؟ مرد بنے سے کرے جا. الحمدللہ مرد بنے جب عورت سے عید مبارک یا مصافحہ یا کچھ بھی معانقہ گلے ملنا، یہ سب بہت احترام چاہیے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کو محرم بولیں، مطلب امی سے کر سکتے ہیں، سگے بہن سے کر سکتے ہیں، اس طرح کس کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کے پاس کرنا. پورے جنے کے پاس مصافحہ، بھابھی کے پاس بھابھی عید مبارک، ان کے پاس عید مبارک، چچا کی بیٹی کے پاس عید مبارک. جو بالغ عورت ہے ان سے عید مبارک ہاتھ ملانا غلط ہے. عید مبارک الحمدللہ سلام کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں عید مبارک، لیکن ان کے سامنے کھڑ کے عید مبارک بولنا، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا. کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں اللہ اکبر، اللہ بچانا، اللہ معاف کرنا، معانقہ مطلب گلے ملنا تک بھی کرتے ہیں. یہ سب غلط ہے. عید کے دن ہم لوگ سمجھتے ہیں اچھا کام ہے، وہ خوشیاں بانٹنا ہے، خوشیاں کرنا ہے، امام صاحب بول دیے، انہوں بول دیے بول کے. ہاں امام صاحب بولے ہیں خوشیاں بانٹو، عید مبارک بولو، مصافحہ کرو،
سب لوگ کو، تمام لوگ کو، خاص طور پر رشتہ داروں کو اللہ کے رسول خود بتائیں عید کا دن خوشی کا دن ہے، خوشیاں بانٹ لو، خوشیاں ایک کو ایک شیئر کر لو، رشتہ داروں کو، آپ کے ساتھیوں کو، جو آپ کے ساتھی ان لوگ سے عید مبارک، مصافحہ، معانقہ کر لو۔ لیکن جب عورت سے، جب غیر محرم سے ہم لوگ سلام، عید مبارک، معانقہ یہ سب کرتے ہیں تو خیال میں رکھنا ہے کرنا یا نہیں کرنا، ڈرنا ہے اللہ سے۔ عید کے دن اتنا بہتر والا دن، اس کے دن نیکیاں کمانا ہے، اس کے بدلے میں ہم لوگ گناہ کمانا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کے جو بھی عبادت کریں اس کے لیے دعا کرو، اللہ کے پاس گر گراؤ، اللہ کے پاس رو پلاؤ۔ یہ عید کی نماز ہوتے من کرنا ضروری نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا دن کب وقت ملتا تب بھی ہم لوگ کنارے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، گھر میں یا مسجد میں یا الگ میں کہاں بھی بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر رمضان کا مہینہ، ایک اطمینان کے ساتھ، ایک خوشی کے ساتھ یہاں سے نکلو کہ الحمدللہ، توکل اللہ کے پاس رکھو کہ اللہ ہمارے رمضان کے، اس رمضان کے تمام روزوں کو، عبادتوں کو، نمازوں کو، ذکر کو، تسبیحوں کو، سب کچھ اللہ قبول کرے گا، کریں گا انشاءاللہ بول کے نکلو۔ کیونکہ کئی لوگوں کے دل میں یہ سوچ ہے کہ اس سال خاص طور پر یہ کورونا وائرس رہنے کی وجہ سے ہماری عبادت کیا ہوئی ہیں، مکمل نہیں ہوئی ہیں، فلفل نہیں ہوئی ہیں، سیٹسفائڈ نہیں ہوئی ہیں۔ ہاں ہے، پھر بھی اللہ کو شکر کرو، اللہ اس میں بھی خیر کیا رکھا ہے۔ اب دیکھو اس کی وجہ سے کئی لوگ الحمدللہ اس سال کئی باتاں، کئی دین کے باتاں جان لیے ہیں۔ کیسا مطلب، اب دیکھو مثال کے طور پر عام دنوں میں، عام رمضان میں، دوسرے رمضان میں مسجد میں ہر نماز چلتی ہے، مطلب تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، ہر نماز، وتر کی نماز مسجد میں چلتی ہے۔ سب لوگ آتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑتے ہیں، امام پڑھتے ہیں، آمین بولتے ہیں، اونچ کنٹینیو کرتے ہیں، سلام پھرتے ہیں، چل جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کے خیالات، کئی لوگوں کی انٹینشن، کئی لوگوں کے جو نگاہیں کہاں رہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس سال کیا ہوا، مسجد کو نہیں جانے کی وجہ سے ہم لوگ کوشش کریں گھر میں تراویح نماز پڑھنے کے لیے، گھر میں تنہائی الگ سے تہجد نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں، اور تراویح کی نماز آج میں پڑھنا نہ، تہجد کی نماز پڑھنا نہ، صلاۃ اللیل پڑھنا نہ، اس کے لیے ہم لوگ تیار ہونا نہ، بول کو قرآن کے سورے یاد کریں۔ کئی لوگ کیا کریں، قرآن ہاتھ میں رکھ کے تراویح کی نماز پڑھیں اس سال، موبائل سے قرآن رکھ کے یا قرآن ہاتھ میں رکھ کے یا قرآن کو یاد کر کے، یہ سب مسجد رہنے سے مسجد میں پڑھ لیتے تھے۔ یہ مسجد نہیں رہنے سے ہم لوگ کیا کریں، الحمدللہ، دیکھو اس سے بھی الحمدللہ اللہ بھلا یہ ہمارا کرا ہے۔ ہم لوگ جو ہے اس رمضان میں چند سوریں، چند دعائیں، یہ وتر کی نماز میں دعا کرنا ہے بول کے دعائیں کو یاد کرے۔ یہ میں عام مسئلہ بتا رہا ہوں، عام لوگوں کے درمیان میں چل رہا ہے سو بتا رہا ہوں۔ کئی لوگ جو ہیں الحمدللہ فیملی کے ساتھ روزہ کھولے ہیں، فیملی کے ساتھ روزہ رکھے ہیں، گھر میں جماعت سے نمازیں کرے ہیں، گھر میں جماعت سے فرض کی نماز، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھیں، گھر میں جماعت سے پڑھیں، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اس طرح جماعت سے پڑھیں الحمدللہ۔ اس سال رمضان میں کئی چیزیں ایسے کریں ہیں جو ہم لوگ اب تک کرے نہیں ہوں گے، الحمدللہ۔ اس لیے خوش رہو، الحمدللہ، سیٹسفائیڈ ہو جاؤ۔ اس رمضان کا مہینہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کو چند لیسنس، چند چیزاں ہم لوگ کو اللہ تبارک و تعالی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے تمام روزوں کو اللہ قبول کرے، ہمارے تمام گناہوں کو اللہ معاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں جو بھی فرض نماز کریں، سنت نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اس تمام نماز کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اگلا رمضان ہم لوگوں کو خوشیوں کے ساتھ اور عبادت کرنے کی طاقت دے، ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔